وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما لامرئ ما نوى حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کے اختتام پر آخری مہینہ جو رکھا، اس مہینے میں بہت سی عظیم عبادات اللہ نے اس میں جمع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے بہت سے انسانوں کو ایسے مواقع نصیب فرما رہے ہیں جس سے انسان اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا ہے اور پروردگار کے احکامات پورے کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حج جیسی بڑی عبادت رکھی، قربانی جیسی بڑی عبادت رکھی، اور بہت سے اعمال اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے جس سے انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے، لیکن ان اعمالوں میں انسان کے لیے ایک چیز بہت بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال کرتے ہوئے انسان کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کیا یہ اعمال کرتے ہوئے انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یا شہرت اور اپنی نام نمود مقصود ہے؟ جس چیز کے اندر انسان کے دل میں کھوٹ پیدا ہو جائے وہ اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے دل میں جھانکتا رہے اور اس عمل کے کرتے وقت انسان اپنے دل کو دیکھے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر انسان نے ان اعمال کرتے وقت اپنی دل کی کیفیت کو نہیں دیکھا تو انسان کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو نیت کرتا ہے اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرماتا ہے۔ ہم بہت سے اعمال کر جاتے اور بہت سے اعمال ہم نے کیے بھی ہوں گے، لیکن دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کی اطلاع کسی کو مل جائے، میری تعریف ہو جائے، میری شہرت ہو جائے۔ اور اس کی بنیادی کمزوری یہ ہے، ہم آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں، چاہے دوست ہو، رشتہ دار ہو، جان پہچان والے ہوں، حال احوال سب پوچھتے ہیں، بھائی حال احوال کیا ہے؟ اور آج تو عجیب بات ہے، ہم سامنے والے کو پہچانتے نہیں کہ یہ اس کا تعلق کس قسم سے ہے، بس ہر آدمی کاروبار کی، بزنس کی انہی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ سلام کے بعد اگلی بات یہی ہوتی ہے۔ یہ گاؤں دیہات کے لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ لوگوں میں ایسی محبتیں ہوتی تھیں کہ ملتے تھے تو چھوٹے بڑے درمیانے سب کے حالات پوچھتے تھے۔
آج تو جو آپس میں دو ملاقات کرتے ہیں ان کے بھی حالات ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے. بزنس یہ چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. آج عجیب ہماری کیفیت ہو گئی ہے. ہم نے سمجھ لیا پیسہ بزنس سب کچھ ہے. پیسہ بزنس سب کچھ ہے. ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھا. اگر ہمارا آپس میں جوڑ ہوتا اور جوڑ اس بات کا ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. کتابوں میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا جو حکم دیا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے احوال پتہ چلتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تندرست ہے, اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, یہ زندہ ہے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. جماعت سے نماز پڑھنے کی کتابوں میں بہت سے فوائد لکھے, اس میں ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے احوال پتہ چلتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ چھوٹے کو بڑے سے, بڑے کو چھوٹے سے دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے گھر میں جمع ہوتا ہے, باجماعت نماز پڑھتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سیکھنا سکھانا ہو جاتا ہے. آج ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہے. جب یمن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہوا تو آپ نے یمن اس کے دو مختلف علاقوں میں دو بڑے عظیم صحابہ کو بھیجا, اور جن کو بھیجا تھا گورنر بنا کر بھیجا, اور جو جانے والے تھے وہ بہت بڑے قرآن کے قاری تھے. صحابہ کی جماعت میں ماشاءاللہ قرآن تو بہت سو کو آتا تھا, لیکن جس کو بڑی پختگی حاصل ہو, پڑھنے کی مہارت حاصل ہو, 4 تھے. 2 انصار میں اور 2 مہاجرین میں. یہ جن کو بھیجا جا رہا تھا یہ دونوں انصاری صحابی تھے. ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسیٰ اشعری بڑی عمر کے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کر کے آئے تو 7 سال کی عمر کے تھے, اور جب آپ کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام کے بعد تو آپ کی کل عمر 35 سال تھی. اب اندازہ کر لیں, اسلام کے وقت آپ کی عمر جو تھی 7 سال تھی, اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 35 سال تھی. تو حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے 2 بڑے بڑے علاقوں کا گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے. جب یہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر کے کہا کہ تم ایک ہی جگہ پر جا رہے ہو, فرق اتنا ہے کہ ایک شہر میں ہوگا, دوسرا دوسرے شہر میں ہوگا, لیکن ایک کام ضرور کرنا کہ آپس میں ملاقات رکھنا اور ایک دوسرے کی پوچھ گچھ کرتے رہنا. ان دونوں حضرات نے کہا بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ کہ دونوں یمن چلے گئے. اللہ کی شان, ان دونوں صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو جس کے علاقے کے قریب ہوتا کہ میں اپنے ساتھی کے علاقے کے قریب آ گیا ہوں, ان سے مل کر کے جاؤں, وہ ملاقات کرتے اور پھر جاتے. دونوں نے آپس میں ایسا طے کر لیا. ایک موقع پر جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو آپس میں انہوں نے بات کیا کی, یہ ہے غور سے سننے کے قابل. اس کے لیے میں نے قصہ سنایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھتا ہوں.
پڑھنا چھوڑا نہیں. ہم ملتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ بزنس کیسا چل رہا ہے, کام کیسا چل رہا ہے, روپے پیسہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اور ایک نیا کام ہم نے نیا سیکھا ہے, رونا. رو لوگوں کے سامنے, کچھ نہیں ہے, حالات برے ہیں, رو. آج جتنا زیادہ رونے والا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا چیتا سمجھتا ہے. یہ بزنس کا حصہ ہے, کام کا حصہ ہے, چاہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر کام کرتا ہو. اور وہ کیا سوال کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی جو منزل پڑھتے ہیں, آپ کے جو پڑھنے کا معمول بنایا ہے کیسا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو پڑھنے کا ایک حصہ رکھا ہے کہ میں نے 24 گھنٹے میں اتنے پارے پڑھنے ہیں. میں چونکہ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پر آیا ہوں, گورنر بن کر کے آیا ہوں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں ان پاروں کو مکمل کر لوں. بس اتنا فرق آتا ہے کہ ایک نشست میں, ایک بیٹھک میں سارے سپارے نہیں پڑھ سکتا. مثال ایک آدمی دل میں طے کر لے کہ میں 5 پارے پڑھوں گا. اب ایک صورت تو یہ کہ ایک ہی نشست میں 5 پارے پڑھ لے, دوسرے کہ 24 گھنٹے میں پڑھ لے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 24 گھنٹے میں اپنے معمول کو پورا ضرور کرتا ہوں, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہوں, چھوڑتا نہیں. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا, اور خیال آنے کے بعد کہ میں بھی تو ان سے پوچھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے قرآن پڑھنے کا معمول کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب رات ہوتی ہے میں سو جاتا ہوں, جب رات ہوتی ہے میں سو جاتا ہوں, آرام کرتا ہوں. پھر آرام کرنے کے بعد میں رات کے اخیر پہر میں اٹھتا ہوں, اور اٹھنے کے بعد مجھے جتنی منزل جتنے پارے پڑھنے ہوتے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں. یہاں تک تو بات ختم ہو جاتی. لیکن اس پر ایک بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اضافی فرمائی. کہا میرے بھائی سنو, یہ جو میں سوتا ہوں یہ سوتا اس لیے نہیں ہوں کہ میری ذات کو فائدہ ہو, اس سونے کو میں دین بناتا ہوں, میں سوتا اللہ کے لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے سونے کا حکم دیا ہے, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے. سو کر کے آرام کر لوں, جب تھوڑا آرام کر لوں, یہ میں نے آرام اللہ کے لیے کیا تاکہ اللہ میری اس نیت کو دیکھتے ہوئے کہ میرا بندہ اپنی ذات کو راحت خوشی پہنچانے کے لیے نہیں سوتا بلکہ میرے لیے سو رہا ہے. تو اللہ میری, معاذ بن جبل نے فرمایا اللہ میرے اس سونے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے. جب سو کر اٹھ جاتا ہوں تو پھر قرآن پڑھ کر کے عبادت میں لگ جاتا ہوں. اس بات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, ہم کوئی بھی کام کریں, کھانا پینا سونا. ایک کتاب میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ انسان اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے کبھی کبھی سر میں تیل لگاتا ہے, میرے سر میں خشکی نہ ہو جائے, سر میں درد نہ ہو جائے, میرے سر کو آرام رہے. کہا جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور انسان اس مقصد کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, حالانکہ اس مقصد کے اندر بھی ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے, کھانا مل رہا ہے, پینا مل رہا ہے, سونا مل رہا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ لکھا کہ انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں کھانا کھا لوں, کھانا رکھ لے, لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے کہ کھانا ابھی میرے نفس نے مانگا ہے, میری طبیعت نے مانگا ہے, نہیں. پھر یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہے اگر نہیں کھاؤں گا تو خودکشی میں مر جاؤں گا اور یہ حرام ہے, اب کھائے تو اللہ کھانے پینے کو بھی دین بنا دیتا ہے. حدیث میں نبی نے فرمایا جو انسان کی نیت ہے پروردگار کا فیصلہ بھی ایسے ہی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں سوتا ہوں
میں سوتا اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں، میں اللہ کے لیے سوتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے رات راحت کے لیے، سونے کے لیے بنائی ہے، میرے رب کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے میں سوتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، بدن میں چستی ہوتی ہے تو میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اپنی دینی کیفیت پوچھتے رہا کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کون سی۔ آج تو ہمیں شرم آتی ہے، ہم بڑی بڑی عمریں گزار دیتے ہیں، وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ، شرم آتی جی کیا پوچھیں، لوگ کہیں گے جی اتنی بڑی عمر کے اندر آ کر کے یہ بات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر کے آئے تو آپ کی عمر چھوٹی نہیں تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں گے، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مکہ مکرمہ سے مکہ والوں کے چند لوگ سفراء ہوتے تھے، سفیر، دوسرے ممالک جاتے ہیں سفارتکاری کا کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر مکہ والوں کے سفیر تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، ہر وقت قلم جو ہے کان کے اوپر ہوتا تھا، کوئی لکھنے کا وقت موقع ہے فوراً لکھ دوں، ایسے تھے۔ اصل میں آج کل ہم بٹنوں میں کھیلتے ہیں نا تو ان صحابہ کو، ان لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھدار سمجھتے، بٹن میں کھیلتے ہیں، حالانکہ آتا ہوا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہے، بس 2-3-4 بٹن گھمانے شروع کر دیے تو ان صحابہ کو تھوڑا ہلکا لیتے ہیں۔ سفیر تھے، سفیر مکہ والوں کے، یہ جتنے بڑے بڑے سرداران قریش تھے ان سب کی نمائندگی کیا کرتے تھے، سب کی۔ بڑی عمر میں اسلام لے کے آئے، اور جو چھوٹی عمر کے صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2-2.5 سال کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ کس کو؟ 15 سال 16-17 سال کے بچے کو۔ کیوں بٹھاتے تھے؟ کہ ان کو نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کو تو دین دے دے۔ حضرت عمر کو یہ دعا پتہ تھی، یہ بڑی عمر کے چھوٹی عمر کے صحابی سے پوچھتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ آیت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ شرم ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے آئی، یہ شرم ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کون ہے؟ خلیفۃ الرسول، امیر المومنین ہے۔ سائل نے سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا اور کہا مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا، جو پتا تھا میں نے بتا دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے چھوٹی سی عمر کے، اور فرمایا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہم جہاں رہتے ہیں ہماری قوم میں ایک گھرانے کے اندر ایسا معاملہ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ ایسا فرمایا تھا، اور بعد میں یہ فیصلہ ہمیں لکھوا کر بھیج بھی دیا تھا، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے منع کر دیا۔ فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو لکھ کر بھیجا تھا، فیصلہ وہی ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں، میں نے جو پہلا فیصلہ کیا وہ غلط ہے۔ آج ہم میں ایسی ضرورت ہے نہیں ہے، ہم میں ایسی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے دل والے لوگ تھے۔ آج اگرچہ ہماری عمریں بڑی ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ دین کے اندر عمر کو نہیں دیکھا جاتا، دین ایک راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اس قصے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آپس کے اندر جو دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت دین کو بھی دے دیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے، رشتہ دار سے، عزیز سے مل لیں، اس کی دینی کیفیت بھی ہم پوچھ لیں۔ لیکن آج ہمارے اندر سے ختم۔ پہلے اچھا سا ماحول تھا کہ ہم چلتے پھرتے آتے مسجد کو، کہتے چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلیں، تو اگر کوئی مصروف بھی ہوتا تو اس کے کہنے سے یاد آتا تھا، وہ چل پڑتا تھا۔ آج تو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہے کہ جرم ہو رہا ہے، ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے، ارے تو چل رہا ہے، ہونے دو، چل رہا ہے، ہونے دو، چل رہا ہے، ہونے دو۔ اس لیے آج دین کی اہمیت اور سمجھ ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، دین کو ہم نے بہت ہلکا لے لیا۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دو صحابہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپس میں ہماری یہ بات چیت بھی ہو کہ ہم ایک دوسرے سے دین کے متعلق بھی پوچھیں کہ کوئی کمی تو نہیں آئی ہے آپ کے اندر، نمازیں پوری ہیں، دین کا سیکھنا پورا ہے، یہ کام پورے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ہم نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے، ہم تو اپنے بیوی بچوں سے نہیں پوچھتے، وہاں بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ کیا پوچھیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں سے نہیں پوچھتے، وہاں بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ ایسا عجیب حال ہے ہمارا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری یہ بات سمجھا دی کہ دنیا میں جو بھی کام ہے وہ اپنی ذاتی خواہش پر نہ ہو، اپنی ذاتی خواہش پر نہ ہو، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ قربانی کرنے کی توفیق دی اور بہت سے چھوٹے بڑے اعمال کرنے کی توفیق دی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس میں ہم اپنی نیت کو کھوٹا کر بیٹھتے ہیں۔ غالباً میں نے عید کے دن عید کے بیان میں ایک بات کہی تھی، پہلے یہ تھا کہ اگر جان پہچان قریب والے ہوتے تو پوچھا کرتے تھے بھائی اللہ نے توفیق دی ہے تو قربانی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، ایسے سوال کرتے تھے۔ آج پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں، کتنے کا لے کے آئے ہو، بس نیت گئی، سارا عمل بیکار ہو گیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ پہلے کیا پوچھتے تھے ہم لوگ کہ قربانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اور آج سوال کیا ہے، کتنے کا لے کے آ رہے ہو، آپ کی فلاں آئی ڈی پہ فلاں جانور کی تصویر لگی تھی، ماشاءاللہ اتنا بڑا قربانی کے جانور قربان کرو، کتنے کا آیا۔ تو ہماری یہ چیزیں یہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، نبی نے فرمایا کہ انسان کی جیسی نیت ہے اللہ کا فیصلہ بھی ویسے ہی۔ آج ہمارے یہاں یہ قربانی جیسا بہت بڑا عمل یہ ہماری شہرت اور دکھلاوے بڑی بڑی باتوں کے نظر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہماری نیت یہ کھوٹی ہو گئی ہے تو اللہ کو اچھا کر دے، اور آئندہ بھی ہم اچھی نیت سے یہ کام کرنے والے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے سنتے سناتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے ذہن میں حاضر رہے کہ آئندہ زندگی میں یہ کام کبھی غلط نہ کرے۔ اب تک جو کیا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ اب تک جو کیا ہے، بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قربانی یہ انسان کے بدلے کی ہے، انسان ذبح ہونے جا رہا تھا، انسان کو بچا لیا، بدلے میں جانور دے دیا، اور جب انسان کو ذبح کرنے جا رہا ہے، چھوٹی سی عمر کا بچہ بڑی سی عمر والے کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الٹا لٹا دیں۔ اگر آپ سیدھا لٹا کر کے مجھے ذبح کریں گے اور آپ کی آنکھیں جب میرے چہرے پر پڑیں گی تو پدری محبت، باپ کی محبت جاگ نہ جائے، آپ کے عمل کے اندر کھوٹ نہ جائے۔ یہ حضرت ابراہیم کو کون وصیت نصیحت کر رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ عمر کیا ہے؟ 12-13 سال۔ اور آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بڑی عمر بھی دی ہے، سرمایہ بھی دیا ہے، نیک کام کی توفیق دی ہے، یہ کتنے میں ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس شہرت نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ آج جو بڑے بڑے جانور لا رہے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے قربانی کی روح چھین لی، اس جانور کی ایک بوٹی کھانا ہم کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ چربی زیادہ ہے، پسند نہیں۔ اچھا باتیں کیا کر، فلاں گوشت میں دے تو غریب لوگ ہیں، جو تو خود نہیں کھاتا اس کے لیے تیرے پاس گوشت کے لوگ بچے، تیرا پیسہ تو برباد ہو رہا ہے۔ تیرے 15 لاکھ کا 10 لاکھ کا 60 لاکھ کا 30 لاکھ کا جانور کس کام کا ہے جس کی ایک بوٹی تجھے کھانا نصیب نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ چربی کا لوٹ ہو رہا ہے، ڈرتا ہے کولیسٹرول ہو جائے گا، یہ بیماری ہو جائے گی، شریانیں بند ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک کا مرض ہو جائے گا، تو نہیں کھا سکتا۔ اس تیری چربی کے لیے اب غریب لوگ بچے۔ ہم نے اپنے اعمال کو کیسے ضائع کیا، کیسے ضائع کیا؟ اسلام ہمیں کہتا ہے
چھوٹا عمل کرو یا بڑا عمل کرو، اپنے دل کو دیکھو اس میں کھوٹ تو پیدا نہیں ہوئی۔ آج ایک آدمی 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کی قربانی کرے جس سے اس کو ایک روٹی کھانا نصیب نہیں ہوتی ہے، اس کی قربانی کس کام کی ہے؟ میں اپنی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کو قربانی کی روح حاصل نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اور کہا ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لے کے آؤ، سب ایک برتن میں ڈال کے سب کو پکایا، پھر آپ نے اس کو کھایا۔ آج میں اپنی قربانی سے کھا سکتا ہوں؟ نہیں، چربی کا لو تھوڑا سمجھ کر کے پھینکتا ہوں اس کو۔ اب مجھے غریب یاد آتے ہیں، اور اپنے گھر کے لیے یہ ایک چھوٹی سی اچھی سی بکری لانا، بکرے کا گوشت گھر والے کھائیں گے، وہ غریب کو نہیں دے سکتا۔ یہ تیرے اتنے لاکھوں کی قربانی کس کام کی ہے جو تجھے ایک بوٹی نہیں کھلا سکتی، اس کی بوٹی تیرے پیٹ میں نہیں جاتی۔ میرے نبی 100 جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں اور 100 کے 100 جانور کی بوٹی آپ کھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جب سے نام نمود آ گیا، دکھلاوا آ گیا، اس نے، اس شہرت دلانے نے ہمارے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے چھوٹا عمل کرو بڑا عمل کرو، اپنے دل کو دیکھتے رہو کہ اس میں خرابی کس وقت آتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے عمل پر اللہ کی یاد کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ انسان کھا رہا ہے نا کھانا، ایک انسان کے وجود کو اس سے راحت پہنچے گی، اس کی چاہت پوری ہوگی، پیٹ بھرے گا۔ نبی نے کیا کہا؟ اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، تاکہ کھانا کھانا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور جب تمہارا من بھر جائے کہ بس اب نہیں کھانا ہے، تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ تو نہیں کھلایا، تو نہیں پلایا، تو ہی کھلانے پلانے والا ہے، تو نے مسلمان بنایا۔ انسان پانی پیتا ہے، پیاس لگی ہے، گرمی ہے، دل کی چاہت ہے کہ پانی پی لوں، اللہ پلا رہا ہے کہ اللہ کا نام لے لو، پی لو، من بھر گیا کہ اللہ کی تعریف کر دو۔ پورے دن کام کر کے تھک گئے، سونے کو جا رہے کہ اللہ کا نام لے کے سو جاؤ۔ راحت ہو گئی، اٹھ گئے کہ اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے موت کے منہ سے تمہیں نکال کے دوبارہ زندہ کر دیا۔ نیند موت ہے۔ پارہ 24 میں اللہ نیند میں روح کو کھینچ لیتے ہیں، زندہ رکھنا ہوتا ہے تو بیداری میں واپس کر دیتے ہیں، اور مارنا ہوتا ہے تو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ پارہ 24 میں موجود ہے، یہ موت ہے۔ کہا اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، شکر ادا کرو، تعریف کرو۔ یہ جو دعائیں ہمیں سکھائی ہے، ہماری نیت میں جو کھوٹ آ جاتی ہے، اس کو بدلنے کے لیے سکھائی ہے، تاکہ تمہارا جو بھی کام ہو یہ اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کے موقع پر اپنے دل کو پرکھنے والا بنا دے، ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے من کو خوش کرنے کے لیے، یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ جس دن ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، اس دن ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ چھوٹے بچوں کو، جوانوں کو ٹوکا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ سیکھ جائیں، پختہ ہو جائیں کہ تم جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ بچپن سے تربیت ایسے کرتے تھے، بار بار کہتے تھے بیٹا یہ یوں کرتے اس لیے کرتے، یوں کرتے اس لیے کرتے، یوں کرتے اس لیے کرتے، تاکہ یہ بچہ جب جوان ہو یہ پختہ ہو، بنا ہوا ہو، اور جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرنے والا ہو، کسی اور کے لیے کرنے والا نہ ہو۔ آج ہمارے اندر سے یہ تربیت ختم ہو گئی ہے، آج ہماری تربیت بس دوسرے نئے جدید انداز میں چل پڑی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ یہ سکھایا کرتے تھے، بچپن میں سکھاتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ موقع دیکھ کر کے نصیحت کر دیا کرتے، تاکہ بچے کے دماغ کے اندر یہ بات رہے، یہ کام ایسے کیا جاتا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ اس کا حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک 7-8 سال کا بچہ، کتنی عمر کا؟ 7-8 سال کا بچہ سواری پر پیچھے بیٹھا ہے اور جا رہے، راستے میں چلتے چلتے نام لے کے بلایا کہ عبداللہ۔ بچے نے کہا نبی حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی
حاضر ہوں. پھر بلایا, آواز دی, پھر ایسے ہی ہوا. 2-3 مرتبہ توجہ دلانے کے بعد پتہ ہے کیا بات سکھائی؟ سوچنے کی بات ہے. کہا بیٹا جب اپنی حاجت پوری کرنے جاؤ نا, پیشاب پخانے کے لیے, تو پردہ کر کے بیٹھا کرو. کس کو سکھا رہے ہیں؟ 7-8 سال کے بچے کو. 7-8 سال کے بچے کو راستے میں چلتے ہوئے کہا جب پیشاب پخانے کے لیے جاؤ تو پردہ کر کے بیٹھا کرو. آج ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو چکی ہے. ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. اپنے بچوں کو, اپنی اولاد ہے, ہم اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتے, اتنی ہم کو شرم آتی ہے. ڈر لگتا ہے, اپنی اولاد سے ہمیں ڈر لگتا ہے. یہ ہمارے بڑے بوڑھے آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, یہ ہمارے بڑے بوڑھوں کی دعائیں ہیں جو اللہ نے قبول کر لی ہے کہ اللہ نے گھر میں بٹھا دیا ہے. اگر یہ ان کی دعائیں, ان کی محنت نہ ہوتی, پتہ نہیں ہم بھی کہاں ہوتے, پتہ نہیں ہم بھی کہاں ہوتے. اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے یہ پوچھ گچھ اگر انسان دوستی یاری میں اچھے ماحول میں کرتا رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سی سیکھنے کو ملتی ہیں. اور اصل بات کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اپنے ذات, اپنے من کے لیے نہ کرے, وہ اللہ کے لیے کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جب آدمی اپنے دل کو ٹٹولتا رہتا ہے اور اس کے اندر سے کھوٹ نکالتا رہتا ہے, یہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کی سوچ بن جاتی ہے کہ بس میں ایسا ہوں کہ ہر کام اللہ کے سامنے گئے, اللہ کے سامنے کر رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے. آج تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, برا مت مانیے گا, ناراض مت ہونا, ہم کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھیں گے, خدا کی قسم ہمارے دل میں نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہمارے دل میں نہیں ہوتا. ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے, کھڑے پڑھ رہے ہیں, اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, سلام پھیر دیا, نماز ختم. فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے, اللہ اکبر سے شروع کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کر دی. پتہ نہیں ہے میں نے کون سی سورت پڑھی, کیا پڑھا, کتنا پڑھا, کچھ نہیں پتا. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان ہر کام یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جا رہا ہوں. پھر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.